شوہر جب تھکا ہارا گھر لوٹا تو ماں نے رونا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے سارا دن بھوکا رکھا اور خود کمرے میں سوتی رہی۔ شوہر نے غصے میں آ کر بیوی کو بغیر کچھ سنے اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ اگلے دن جب شوہر طبیعت خرابی کی وجہ سے اچانک جلدی گھر لوٹا تو ماں فون پر کسی سے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ شکر ہے میں نے اس ڈائن کو کل رات ہی گھر سے نکلوا دیا، ورنہ وہ میری اور تمہاری وہ تصویر۔ علی ایک انتہائی محنتی اور شریف النفس انسان تھا جس کی زندگی کا واحد مقصد اپنی بوڑھی والدہ سکینہ کی خدمت کرنا اور انہیں ہر قسم کی خوشی اور آرام فراہم کرنا تھا۔ علی کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے اپنی والدہ کو ہی اپنی پوری دنیا مان لیا تھا۔ وہ دن رات کڑی محنت کرتا اور اپنے چھوٹے سے کاروبار کو وسعت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا تاکہ وہ اپنی والدہ کے لیے ایک عالی شان اور پرتعیش گھر بنا سکے اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کئی سالوں کی مسلسل اور انتھک محنت کے بعد علی نے واقعی ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تعمیر کر لیا تھا جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں۔ اسی دوران سکینہ نے علی کی شادی ایک نہایت ہی نیک سیرت اور فرما بردار لڑکی فاطمہ سے کر دی۔ فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایک خاموش طبع اور صبر کرنے والی لڑکی تھی جس نے شادی کے پہلے ہی دن سے سکینہ کو اپنی سگی ماں کا درجہ دے دیا تھا اور اس گھر کے تمام کام کاج نہایت خوش اسلوبی سے سنبھال لیے تھے۔ علی بھی اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ فاطمہ کی صورت میں اس کی والدہ کو ایک خدمت گزار بیٹی مل گئی ہے اور اب اس کا گھر مکمل طور پر امن اور سکون کا گہوارہ بن چکا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ سکینہ بظاہر تو ایک شفیق اور نیک عورت نظر آتی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک انتہائی سخت اور خود غرض خصلت کی ملکہ تھی۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی توجہ اور اس کی کمائی پر کسی اور عورت کا حق ہو۔ وہ فاطمہ سے دل ہی دل میں شدید نفرت کرتی تھی اور ہر وقت اسے نیچا دکھانے اور اس کی خامیاں نکالنے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی۔ فاطمہ سارا دن گھر کے کاموں میں جوتی رہتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور سکینہ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ لیکن سکینہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ علی کے سامنے فاطمہ کی جھوٹی اور بے بنیاد شکایتیں لگاتی رہتی تھی۔ علی چونکہ اپنی والدہ سے اندھی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر فاطمہ کو ڈانٹ ڈپٹ کا نشانہ بناتا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے اپنے آنسو پی لیتی اور کبھی بھی علی کے سامنے اپنی ساس کی شکایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں بیٹے کے درمیان کسی بھی قسم کی دراڑ پڑے اور گھر کا سکون برباد ہو۔ فاطمہ کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید سکینہ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ اسے اپنی بیٹی تسلیم کر لے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ سکینہ کا رویہ دن بدن مزید تلخ اور ظالمانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ فاطمہ کو بات بات پر طعنے دیتی اور اسے احساس دلاتی کہ وہ اس گھر میں صرف ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ علی اپنے کاروبار کی وجہ سے اکثر گھر سے باہر رہتا تھا اور اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہے۔ وہ جب بھی گھر آتا تو سکینہ ایک مظلوم عورت کا روپ دھار لیتی اور علی کو دکھانے کے لیے ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ بہت کمزور اور بیمار ہو گئی ہو،
علی اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا اور اس کا سارا غصہ فاطمہ پر نکلتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ علی اپنے کاروبار کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف سکینہ اور فاطمہ موجود تھیں۔ فاطمہ حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ دوپہر کے وقت باورچی خانے میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک اس نے سکینہ کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آواز سنی۔ وہ سخت حیران ہوئی کیونکہ گھر میں تو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا موجود نہیں تھا اور بیرونی دروازہ بھی اندر سے مقفل تھا۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور خاموشی سے سکینہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ فاطمہ نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانک کر دیکھا تو اس نے ایک ایسا لرزہ خیز اور ناقابل یقین منظر دیکھا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فاطمہ خوف اور صدمے سے کانپنے لگی، لیکن اس نے اپنی ہمت متجمع کی اور فوراً اپنے فون کے ذریعے اس منظر کی ایک واضح تصویر کھینچ لی تاکہ وہ علی کو حقیقت دکھا سکے اور اس گھر کو ایک بہت بڑی بربادی سے بچا سکے۔ لیکن اسی دوران سکینہ کی نظر فاطمہ پر پڑ گئی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ فاطمہ نے اس کا وہ بھیانک راز جان لیا ہے اور وہ تصویر بھی بنا چکی ہے۔ سکینہ پر خوف اور غصے کا ایک شدید دورہ پڑا۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور فاطمہ کے پاس آ کر اس سے وہ تصویر چھیننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن فاطمہ نے وہ موبائل مضبوطی سے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور اس نے سکینہ سے روتے ہوئے کہا کہ وہ علی کے آنے پر اسے سب کچھ بتا دے گی اور ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دے گی۔ سکینہ جانتی تھی کہ اگر علی نے وہ تصویر دیکھ لی تو اس کا سارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور علی اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اس نے فاطمہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن جب فاطمہ کسی طور نہ مانی تو سکینہ نے ایک انتہائی مکروہ اور شیطانی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ علی کے آنے سے پہلے ہی کچھ ایسا کرے گی کہ علی فاطمہ کی بات سننے کی بجائے اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دے گا۔ شام کے وقت جب علی اپنا سفر مکمل کر کے دن بھر کی سخت مشقت اور تھکاوٹ کے بعد اپنے گھر لوٹا تو اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ صرف اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سکینہ دالان کے فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ علی اپنی والدہ کو اس افسردہ حالت میں دیکھ کر شدید پریشان ہو گیا اور اپنا سامان وہیں پھینک کر دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہیں۔ سکینہ نے اپنے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے انتہائی مظلومیت کے ساتھ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے آج مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے مجھے سارا دن کمرے میں بند رکھا، مجھے ایک قطرہ پانی اور ایک نوالہ تک نہیں دیا اور خود سارا دن اپنے کمرے میں مزے سے سوتی رہی۔ جب میں نے اس سے کھانا مانگا تو اس نے مجھے دھکے دیے اور کہا کہ تم میرے گھر پر بوجھ ہو اور میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ سکینہ کی یہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی سن کر علی کے دماغ کی رگیں تن گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ اس نے اپنی والدہ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی
یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے۔ وہ ایک طوفان کی طرح فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھا، فاطمہ جو علی کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے وہ تصویر دکھا سکے اور اس گھر کا وہ خوفناک راز بتا سکے۔ علی کے اس قدر غضبناک روپ کو دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی۔ علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فاطمہ کے بازو کو انتہائی بے دردی سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے دالان میں لے آیا۔ اس نے فاطمہ پر گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور انتہائی بلند آواز میں کہا کہ تم جیسی احسان فراموش اور ظالم عورت کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے میری جنت جیسی ماں کو بھوکا رکھا ہے اور اس کی بے عزتی کی ہے، اس لیے میں تمہیں اسی وقت اس گھر سے نکال رہا ہوں۔ فاطمہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور علی کے قدموں میں گر کر کہتی رہی کہ اس کی بات تو سن لو، وہ سچ نہیں بول رہی۔ ان کا ایک بہت بڑا راز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں اور میرے پاس اس کا پختہ ثبوت بھی موجود ہے۔ لیکن علی غصے اور اپنی ماں کی اندھی محبت میں اس قدر اندھا اور بہرا ہو چکا تھا کہ اس نے فاطمہ کی ایک نہ سنی۔ اس نے فاطمہ کو اپنی بات مکمل کرنے کا ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا اور یہ کہہ کر اس کی آواز دبا دی کہ تم میری بوڑھی ماں پر جھوٹے الزامات لگا کر اپنے گناہ اور اپنے ظلم کو چھپانا چاہتی ہو۔ علی نے فاطمہ کو دھکے دیکھ کر گھر کے صدر دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور فاطمہ اکیلی بے یار و مددگار سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اس کی وہ تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں جو اس نے اس گھر اور علی کے ساتھ وابستہ کی تھیں۔ وہ روتی ہوئی اپنے والدین کے گھر کی طرف چل پڑی، جبکہ دوسری طرف گھر کے اندر سکینہ اپنے اس شیطانی منصوبے کی مکمل کامیابی پر دل ہی دل میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے غم کا وہ جھوٹا نقاب اتار پھینکا اور انتہائی اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب فاطمہ اس گھر سے جا چکی تھی اور اس کا وہ راز بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ علی نے اس رات غصے اور دکھ کی وجہ سے کھانا تک نہیں کھایا اور ساری رات اپنی ماں کی اس جھوٹی تکلیف کے غم میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے دل میں فاطمہ کے لیے صرف اور صرف نفرت بھر چکی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے علی اپنے دفتر چلا گیا، لیکن اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا اور اسے ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس بے سکونی اور اس ظلم کا نتیجہ تھا جو اس نے پچھلی رات اپنی بے گناہ بیوی پر کیا تھا۔ اس نے اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اس سے مزید کھڑا نہیں رہا گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج جلدی گھر واپس چلا جائے گا اور کچھ دیر آرام کرے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ بھر اس کے ذہن میں فاطمہ کا روتا ہوا چہرہ اور اس کی وہ ادھوری بات گردش کر رہی تھی کہ میرے پاس ثبوت ہے اور ایک بہت بڑا راز ہے۔ علی بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا راز تھا جس کا فاطمہ اتنی شدت سے ذکر کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے ان خیالات کو فوراً جھٹک دیتا کیونکہ اسے اپنی ماں کی شرافت پر مکمل یقین تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر انتہائی خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بوڑھی اور بیمار ماں کی نیند خراب ہو۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہو رہا تھا۔ علی نے اپنے جوتے اتارے اور انتہائی دھیمے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔
لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کے کمرے کے قریب سے گزرا، اسے اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ علی کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے ماتھے پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں، کیونکہ اس کی ماں تو پچھلی رات اتنی بیمار اور نڈھال تھی، تو اب وہ اتنی خوشی سے کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ علی نے اپنے قدموں کو پیچھے کیا اور اپنی ماں کے کمرے کے دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے سکینہ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ علی نے جب وہ آواز اور اس گفتگو کے الفاظ سنے تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کا دل جیسے لمحہ بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سکینہ فون پر کسی کے ساتھ انتہائی خوشگوار موڈ میں بات کر رہی تھی اور اس کے کہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ سکینہ فون پر کہہ رہی تھی کہ شکر ہے میں نے اس ڈائن فاطمہ کو کل رات ہی ایک کہانی بنا کر گھر سے نکلوا دیا، ورنہ وہ میری اور تمہاری وہ تصویر جو اس نے کل بنا لی تھی اگر علی کو دکھا دیتی تو ہم دونوں کا سارا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ علی یہ الفاظ سن کر پتھر کا ہو گیا اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ تصویر کون سی تصویر؟ علی کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے کان لگا کر آگے کی گفتگو سنی تو اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے والی تھی جو سکینہ فون پر دوسری طرف موجود اس شخص سے مسلسل ہنس کر کہہ رہی تھی کہ اگر وہ تصویر میرے بیٹے تک پہنچ جاتی اور وہ اسے دیکھ لیتا تو اسے فوراً پتہ چل جاتا کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے تم سے عدالت میں خفیہ طور پر شادی کر لی ہے اور میں اب اس گھر کے اور اس کے تمام کاروبار کے سارے قانونی کاغذات اور دستاویزات تمہارے نام منتقل کرنے والی ہوں۔ ہم دونوں نے مل کر جو یہ منصوبہ بنایا تھا وہ اس ڈائن کی وجہ سے خاک میں مل جاتا، لیکن میں نے کتنی ہوشیاری سے کل رات وہ جھوٹا ناٹک رچایا اور علی کو اپنے جھوٹے آنسوؤں کے جال میں پھنسا کر فاطمہ کو ہی اس گھر سے بے دخل کروا دیا۔ علی تو اتنا بے وقوف اور میری محبت میں اتنا اندھا ہے کہ اس نے اس غریب لڑکی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور اسے بغیر کوئی صفائی کا موقع دیے دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ اب یہ سارا گھر اور یہ ساری دولت ہماری ہے۔ سکینہ کی یہ تمام خوفناک اور زہریلی باتیں سن کر علی کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ اس کا سارا جسم غصے، دکھ اور ایک شدید صدمے کی وجہ سے بری طرح کانپنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو، اور وہ بھی اس ہستی نے جس کی اس نے ساری زندگی خدمت کی تھی اور جس کی خاطر اس نے اپنی نیک اور معصوم بیوی کو رات کے اندھیرے میں سڑک پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ فاطمہ پچھلی رات رو رو کر کس راز اور کس ثبوت کا ذکر کر رہی تھی اور کیوں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بات تو سن لیں۔ علی کو اپنے آپ پر، اپنے اس اندھے اعتماد پر اور اپنی اس جلد بازی پر اس قدر شدید نفرت اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جس ماں کو فرشتہ سمجھا تھا وہ دراصل ایک شیطانی خصلت رکھنے والی عورت نکلی جس نے جائیداد اور ایک غیر مرد کی خاطر اپنے ہی سگے بیٹے کا گھر برباد کر دیا۔ علی کے اندر کا وہ دبا ہوا آتش فشاں اب پوری شدت سے پھٹ چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ جو اپنے اس شیطانی نشے میں چور تھی، دروازے کی اس زوردار آواز اور علی کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی اور اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا سارا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر ایک مردنی چھا گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، علی، تم
تم تو اپنے کام پر گئے ہوئے تھے، تم اچانک کیسے آ گئے؟ علی کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا سکینہ کے بالکل قریب آیا اور اس نے انتہائی سرد اور گرجدار آواز میں کہا کہ ہاں، میں کام پر گیا تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میری طبیعت خراب ہوئی اور میں واپس آ گیا تاکہ میں اس ڈائن کا اصلی چہرہ دیکھ سکوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ تم نے مجھ سے میری بیوی چھین لی، میری ساری محبت کا یہ صلہ دیا کہ تم نے میرے ہی پیسوں پر کسی اور کے ساتھ رشتے بنائے اور اب میری جان لینے کا سوچ رہی ہو۔ علی نے زمین پر گرا ہوا وہ فون اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے دیوار پر مار کر پاش پاش کر دیا۔ سکینہ نے علی کے قدموں میں گر کر رونے اور معافی مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، لیکن علی اب اس کے کسی بھی جھوٹے آنسو اور کسی بھی مکاری میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے سکینہ کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم میری ماں نہیں ہو اور میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ نکل جاؤ اس گھر سے اور جاؤ اپنے اسی آشنا کے پاس جس کے لیے تم نے اپنے خون کا سودا کیا ہے۔ اگر تم نے ایک لمحہ بھی مزید اس گھر میں رکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اور تمہارے اس آشنا کو پولیس کے حوالے کر کے ساری زندگی کے لیے قید خانے میں سڑا دوں گا۔ علی نے اپنی ہی سگی ماں کو ان کے کپڑوں اور سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا، جس طرح پچھلی رات اس نے اپنی بے گناہ بیوی کو نکالا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد علی وہیں زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کا دل ندامت اور پچھتاوے کے بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر فاطمہ کا وہ معصوم اور روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ علی نے اسی وقت فیصلہ کیا اور اٹھ کر سیدھا فاطمہ کے والدین کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کی معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، لیکن وہ اب اپنی باقی کی ساری زندگی اس کے قدموں میں گزارنے کے لیے تیار تھا۔ جب وہ فاطمہ کے گھر پہنچا تو وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنی تمام غلطیوں کی اور اپنی اس اندھی عقیدت کی معافی مانگنے لگا۔ اس نے فاطمہ کو بتایا کہ اس نے سارا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن بھی لیا ہے اور اس نے اس ظالم عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا ہے۔ فاطمہ جو پہلے ہی علی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، علی کے اس سچے پچھتاوے اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل گئی۔ اس نے علی کو معاف کر دیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس دن کے بعد سے علی نے کبھی بھی کسی بات پر اندھا یقین نہیں کیا اور ان دونوں نے مل کر اپنی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت شروعات کی، جہاں صرف محبت، سچائی اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا، جبکہ وہ لالچی عورت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی تھی اور اس کا وہ آشنا بھی اسے سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ یوں برائی کا انجام اپنے انتہائی بھیانک انجام کو پہنچا اور سچائی کی ہمیشہ کے لیے فتح ہو گئی۔